الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اہلا وسہلا مرحبا بکم جمیعا. تمام طلباء کرام کو خوش آمدید ہمارے اس دورے میں، جس میں ہم کتاب اعلام السنہ المنشورہ لحافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سوال اور جواب کی صورت میں ترتیب دی ہے. ہم کتاب کے چیدہ سوالات پڑھ رہے ہیں، بدایت سے بھی اور درمیان سے بھی اور آخر سے بھی. تو آج چند سوالات کے سامنے آپ کے سامنے اس کتاب کے حاضر ہیں. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یہ سوال ذکر کیا: ما حکم تعالیق من التمائم والاوتار والحلق والخیوط والودع ونحوها؟ جواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه. وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولى شرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: للذي رأى في يدي حلقة من صفر ما هذا؟ فقال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا في حكم المرفوع. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال اور اس کے تحت اس جواب کو ذکر کیا ہے. یہ ہمارے لیے آج کے اعتبار سے بہت زیادہ مہم اور ضروری ہے، اہمیت کا حامل ہے، اس اعتبار سے کہ موجودہ زمانے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں جو خلاف شرع ہیں، چاہے علاج کے اعتبار سے ہوں، رقیہ کے اعتبار سے ہوں، یا کسی اور دوسرے اعتبار سے ہوں، نظر سے بچنے کے لیے یا کوئی اور معاملات ہوں، ان سے بھی بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے کئی ایسے کام کیے جاتے ہیں جو خلاف شرع ہیں. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے چند باتوں کو ذکر کیا ہے. سوال کر لکھا کہ ان تعالیق جو لٹکائی جانے والی چیزیں ہیں، جن میں سے تمیمہ ہیں، اوتار ہیں، حلق ہیں، خیوط ہیں اور ودع اور اس طرح کی دوسری چیزیں، ان سب کی انشاءاللہ وضاحت آگے آئے گی اور کریں گے بھی. تو سب سے پہلے یہ لفظ ہمارے پاس آیا ہے کہ جن کو ہمیں لٹکائے جاتے ہیں، ان میں سے تمائم ہیں. تمام یہ تمیمہ کی جمع ہے. التمائم الرقى عليها اولا ثم يعلق، یعنی اولا يرقى عليها ثم يعلق. تمیمہ اس کو کہتے ہیں جس پر کچھ پڑھ کے پھونکا جائے، پھر اس کو لٹکا دیا جائے، یہ تمیمہ ہر اعتبار سے ہے. یعنی ہر اعتبار سے کیوں کہ ہر وہ تمیمہ، یعنی تمیمہ اس اعتبار سے باندھا جاتا ہے لدفع البلاء قبل نزوله اور رفعه بعد نزوله. یعنی یہ تمیمہ، یہ تعویذ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تعویذ باندھنا اس اعتبار سے کہ کسی مصیبت سے بچنے کے لیے، چاہے مصیبت کے بلا کے پریشانی کے نازل ہونے سے پہلے، مصیبت کے حاصل ہونے سے پہلے، یا مصیبت کے آنے سے پہلے، یا مصیبت آنے کے بعد، پریشانی آنے سے پہلے یا پریشانی آنے کے بعد باندھ لینے کو یہ تمیمہ کہتے ہیں. اب یہ حدیث میں بہت ساری صورتیں اس کی یعنی موجود ہیں، لیکن اس کے اندر دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہر چیز جو لٹکائی جاتی ہے وہ تمیمہ اور تعویذ میں شمار آتی ہیں، ایسا نہیں ہے. کسی نے چین پہنی ہوتی ہے، کسی نے گھڑی باندھی ہوتی ہے، کئی چیزیں ایسے، تو وہ چیزیں شامل نہیں ہیں. لیکن تمیمہ اور تعویذ کے اندر دو بنیادی شرطیں ہوتی ہیں. نمبر ایک التعلیق والثانی القصد. التعلیق والثانی القصد، ایک اس کو لٹکانا ہے، ثانیاً دوسری بات اس کے اندر قصد اور ارادہ ہوتا ہے کہ یہ باندھا کس اعتبار سے، کس غرض سے یہ باندھا جا رہا ہے. اس غرض سے باندھا جا رہا ہے تاکہ اس سے مجھے پریشانی، تکلیف، مصیبت یا نقصان ان سے بچنا ہے، اس کی وجہ سے میں اس قصد سے یہ باندھ رہا ہوں، تو یہ تمیمہ کے اندر شامل ہوتا ہے. اس کی بہت ساری
بہت ساری شکلیں اس دور میں بھی تھی اور اس دور میں بھی ظاہری بات ہے ماڈرن زمانہ ہے تو وہ چیز وہی ہوتی ہے لیکن اس کی صورت کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ پہلے کچھ اور چیزیں تھیں، آج کے دور میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں ہمارے یہاں بڑی چیز معروف ہوتی ہے کہ گھوڑے کے نال کو لٹکایا جاتا ہے گھر کے اندر، گھوڑے کے نال کو لٹکایا جاتا ہے یا دیوار میں لگا دیا جاتا ہے، دروازے پہ لگا دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ گھوڑے کا نعل لٹکایا اس نیت سے کہ یہ ہمارا دفاع کرے گا پریشانی سے، مصیبت سے، تکلیف سے، نظر سے یا کسی اور برائی سے ہمیں یہ بچا لے گا۔ ایسے ہی ہمارے ہاں عام طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ گھروں کے اندر بھی کئی ایسی چیزیں لٹکائی جاتی ہیں، چاہے وہ یہ گاڑی کے اندر لٹکا دیا جائے یا گھروں کے اندر لٹکا دیا جائے۔ کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہے یہ ہاتھ کا پنجہ ہوتا ہے وہ گاڑی میں لٹکایا ہوتا ہے یا گھر کی چھت پر لگا دیا جاتا ہے یا گھر کے دروازے کے باہر لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بتایا یہ ماڈرن صورتیں ہیں جو ہمارے ہاں پنجتن پاک کے اعتبار سے یہ ہاتھ پنجہ لٹکا دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جی برکت کی خاطر ہے، اس سے تبرکات حاصل کیے جاتے ہیں، نظر بد سے، یعنی ہر طرح سے مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی ہمارے یہاں یہ بھی معاشرے میں دیکھی جاتی ہے کہ کبھی کبھار وہ چھوٹے بچے کی جوتے جو چپل جو ٹوٹی ہو پرانی ہو وہ کبھی کبھی گاڑی کے اندر یا رکشے کے نیچے اس طرح یا کبھی کالا کپڑا لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اس اعتبار سے تاکہ مجھے بچا دیا جائے اس مصیبت سے۔ عام طور پر لوگ اس نظریے سے باندھتے ہیں کالا کپڑا بسوں کے اندر یا ٹرک کے اندر یا ان وغیرہ کے خوبصورتی کے علاوہ میں وہ نہیں کر رہا، میں نے کہا قصد اس کے لیے ضروری ہے، اس کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی کالا کپڑا باندھا جاتا ہے تاکہ یہ بھی ہمیں برائی سے، نظر بد سے، نقصان سے، ایکسیڈنٹ سے بچا لے گا۔ تو ایک جوتا بھی لٹکا دیا جاتا ہے، کبھی کبھار دیکھا گاڑیوں کے نیچے لٹک رہا ہوتا ہے۔ اب جب جوتے کی یہ حیثیت ہے کہ وہ خود ہی بیچارہ ایسا یعنی اس کی پوزیشن ہے کہ خستہ حالت میں اور پھینکا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے ہم نے گاڑی پہ باندھ دیا۔ تو یہاں پر درمیان میں ایک جملہ معترضہ یاد آ گیا ہے تو میں ذکر کر ہی دیتا ہوں۔ بطور اصلاح کے ہمارے شیخ ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ وہ گاڑی میں آ رہے تھے تو گاڑی میں ڈرائیور کے اوپر یوں بالکل اسی کے اوپر ایک جوتا لٹک رہا تھا، اسی طرح عام طور پر لوگ لٹکائے ہوتے ہیں۔ تو شیخ کو پتہ تھا یہ کیوں باندھا ہوا ہے، لیکن تھوڑا سا ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ حضرت یہ بتائیے گا کہ یہ جوتا کیوں لٹکایا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں پتہ؟ انہوں نے کہا آپ بتا دیں۔ انہوں نے کہا یہ نظر سے بچانے کے، نظر بد سے، اور کہیں روڈ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یہ سارے معاملات کو، گاڑی کو کہیں نقصان نہ ہو جائے، گاڑی میں کوئی ایسے ہی کوئی انجن نہ فیل نہ ہو جائے، چلتے چلتے گاڑی کی بریک نہ فیل نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے گاڑی کا، اس گاڑی کی حفاظت کے لیے ہم نے باندھا ہے۔ شیخ نے کہا کہ یہ مجھے بتائیے کہ گاڑی کی قیمت کتنی ہوگی؟ ظاہر بات لاکھوں میں ہوگی، کتنی کوئی ہوگی 50-60 لاکھ ہوگی یا اس سے بھی اوپر ہو۔ تو انہوں نے کہا جی اتنی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی حضرت آپ کی کتنی قیمت ہے؟ میں نے کہا میری قیمت کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی اگر آپ کی قیمت لگائی جائے تو کتنی ہوگی؟ 50-60 لاکھ ہوگی؟ میں نے کہا نہیں میں تو بہت ہی مہنگا ہوں، بہت ہی قیمتی آدمی ہوں، میری کیا کہ ایسے تھوڑی قیمت لگتی ہے۔ انہوں نے کہا پھر ایک گاڑی جس کی قیمت 50-60 لاکھ ہے اس کو ایک جوتا لٹکا دیا اور آپ کی تو قیمت ہی کیا کہیں، پھر تو آپ کو جوتوں کا ہار پہنانا چاہیے کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ بھی لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جی جوتا لٹکا دیا جائے بھی۔ تو یہ صورتیں ہیں موجودہ دوروں میں، کہیں کہ ماڈرن زمانے کی صورتیں ہیں جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ المہم حدیث کے اندر یہاں ایک اور بھی لفظ ہے الاوتار۔ اوتار یہ وتر سے لیا جاتا ہے۔ وتر کہتے ہیں اس رسی کو جس سے قوس کو باندھا جاتا ہے، تیر پھینکنے کے لیے وہ قوس ہوتا ہے جس کے اندر باندھا جاتا ہے اس کو۔ وہ رسی جب پرانی ہو جاتی ہے، کافی عرصہ اس کو استعمال کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، تو اس کو کھول کے وہ سمجھتے تھے اس سے بڑا نفع حاصل ہوا، کئی تیر چلائے، کئی دشمنوں پر وار کیے، اس تیر نے، اس قوس نے، اس رسی نے ہمارا بڑا دفاع کیا، کئی موقع پر ہمارے بچاؤ کا سامان بنی، لہٰذا اب پرانی ہو گئی تو نکال کے کسی کے گلے میں باندھ دیا، جانور کے گلے میں باندھ دیتے، گھوڑے میں یا جو بھی ان کے جانور تھے اس کے گلے میں باندھ دیتے تاکہ وہ بھی بیماری سے، مصیبت سے، نظر بد سے، اسی آفت سے بچ جائے گی۔ کون بچائے گا؟ یہ رسی۔ آج ہمارے یہاں بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، ہاں بڑی بڑی ماڈرن زمانے کی چیزیں آ گئی ہیں۔ بہرکیف اسی طرح یہ لفظ آیا گیا اوتار والحلق۔ یہ تیسرا لفظ ہے جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کے اندر ذکر کیا، حلق۔ حلق کہتے ہیں حلقے کی جمع حلق ہے۔ حلق وہ چیزیں ہوتی ہیں چاہے وہ لوہے کی، جس کو کڑا کہا جاتا ہے، حلقہ جس کو حلقہ کہتے ہیں، کڑے کو کڑا پہنا جاتا ہے یا چھلا پہنا جاتا ہے، یہ ساری اس کی چیزیں معنی ہوتی ہیں۔ تو وہ حلقہ جو پہنا جاتا ہے وہ پہننے کی صورت ہے، وہ لوہے سے کا بنا ہو، وہ چاندی کا ہو، وہ تانبے کا ہو، یا کس چیز کا باندھا جاتا ہے، یا پھر وہ اسی طرح آگے لفظ ہے کہ خیوط، دھاگے ہیں،
دھاگے باندھے جاتے ہیں، اس کی بھی کئی صورتیں ہیں، وہ کبھی گلے کے اندر باندھا جاتا ہے، کبھی کمر کے ساتھ باندھا جاتا ہے، کبھی بازو میں باندھا جاتا ہے، کبھی ران پہ ٹانگ پہ باندھا جاتا ہے، کبھی پاؤں کے اندر وہ باندھا جاتا ہے، تو مختلف صورتیں ہیں لوگوں کے باندھنے کی، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہے۔ والودع، کچھ لوگ یہ بھی ہے کہ وہ سیپیاں ہوتی ہیں جس سے عام طور پر عورتیں اور بچیاں کھیلتی ہیں گھروں کے اندر، تو یہ عام لوگ جو شعوذ قسم کے مشعوذ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جادوگر اور کاہن قسم کے لوگ ہیں، ایک مالا سی لٹکا کے دھاگے میں پرو کے وہ لٹکائے ہوتے ہیں گلے میں، کہ وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنی کرامت والے بابے آ گئے ہیں، تو یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، تو عام طور پر ان چیزوں کے بارے میں اب یاد رکھیے گا کہ ان کے حوالے سے علماء نے یعنی حکم ذکر کیا ہے کہ اس کا حکم، پہلے بات عمومی طور پر حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے، باندھنا جائز نہیں ہے، اس کا حکم عام کیا ہے؟ حرام ہے، جائز لا یجوز، یہ جائز بالکل نہیں ہے۔ اس کے دلیل تو یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ہم درمیان میں ایک اضافی یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس کے اندر علماء نے دو باتیں ذکر کی ہیں۔ ایک تو کہا کہ کبھی یہ حرمت شرک اکبر تک پہنچ جاتی ہے اور کبھی یہ حرمت شرک اصغر تک پہنچتی ہے۔ شرک اکبر جو اسلام سے نکال دے انسان کو، شرک اکبر تک، تو کہا شرک اکبر تک اس کو پہنچانے کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں، اگر اس کے اندر تین چیزیں موجود ہوں تو یہ شرک اکبر کے زمرے میں آ جاتی ہیں، اگر یہ تین چیزوں نہ ہوں تو یہ شرک اصغر کے زمرے میں آتی ہیں۔ خلاصۃ الکلام یہ ہوگا کہ آخر میں حکم یہی یعنی بچے گا، حکم یہی ہمارے سامنے ظاہر ہوگا کہ یہ چیزیں باندھنا، لٹکانا، یہ چیزیں کرنا حرام ہیں، کبھی جائز نہیں ہے۔ شرک اکبر نہ ہو تو شرک اصغر تو لازم ہی ہے، شرک اصغر تو لازم ہے، حرمت کے زمرے میں آتی ہیں۔ چلیے ہم وہ تین چیزیں پڑھ لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی تین چیزیں ہیں جن کے بارے میں علماء نے کہا کہ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو وہ شرک اکبر کے حکم میں آ جائیں گی۔ نمبر ایک، جب باندھنے والا اذا اعتقد المعلقها، جب اس کو باندھنے والا یہ اعتقاد رکھے کہ انہا تنفع بذاتها استقلالا عن مشیئت اللہ، جب یہ کہے کہ یہی سب کچھ ہے، جب یہ کہے کہ یہ دھاگا، یہ کڑا، یہ چھلا، یہ جو بھی چیز میں باندھ رہا ہوں یا لٹکا رہا ہوں، باندھ دیا ہے اپنے بازوں کے اندر، کمر کے اندر یا گلے کے اندر لٹکا دی ہے، یہ ساری چیزیں جو میں نے باندھی ہوئی ہیں یہ بذات خود ہی نفع دیتی ہیں، بذات خود ہی فائدہ دیتی ہیں، ہر نقصان سے بچا دیتے ہیں بذات خود، اللہ کی مشیت کے علاوہ، اللہ کی مشیت کو باہر نکال دیتا ہے، تو ایسا بندہ شرک کے زمرے میں آتا ہے اور شرک اکبر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ نمبر دو، اگر ان تمام کے اندر یاد رکھیے گا، اگر یہ تمیمہ کسی ایسی چیز پر ہوں جس میں مشتمل ہوں، کس پر؟ علی استغاثت او الاستعاذۃ بغیر اللہ، ان تمیمہ یا ان چیزوں کے اندر جو پڑھا جا رہا ہے یا اس میں جو لکھا جا رہا ہے وہ کسی ایسی چیز پر مشتمل ہو جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی گئی ہو یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ طلب کی گئی ہو، تو یہ دونوں چیزیں شرک اکبر کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کبھی جنوں سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی پتہ نہیں کتنے نام لکھے ہوتے ہیں، یا بدوش یا گجبوش، پتہ نہیں کیا کیا نام لکھے ہوتے ہیں، یا بدوی یا فلاں، تو اس میں کہا کہ حتیٰ کہ اگر انبیاء سے بھی اس میں مدد طلب کی گئی ہو یا انبیاء سے پناہ طلب کی گئی ہو، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ صالحین ہو، چاہے وہ شہداء ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ کوئی اور مخلوق ہو جس سے اللہ کے علاوہ مدد طلب کی گئی ہو یا اللہ کے علاوہ اس سے پناہ طلب کی گئی ہو، تو ایسے بندے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شرک اکبر میں چلا جائے گا، اس کا یہ باندھنا، یہ لٹکانا اس کا۔ نمبر تین اس کے اندر یہ چیز یہ تمیمہ، یہ جو تعویذ لٹکایا جا رہا ہے کسی علم حرف یا علم طلسم کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ اس کا کیا معنی؟ یہ علم حرف اور علم طلسم، یا ہمارے موجودہ دور میں علم جفر کہتے ہیں، اس کو علم جفر کہتے ہیں۔ علم جفر لوگوں کو اللہ ان کو ہدایت دے، ایسے ظالم لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ایسے ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ علیین میں ہے کہ سجین میں ہے، وہاں سے پتہ کر لیتے ہیں، ایسے ان کے دعوے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ یعنی ایک بندہ میرے سامنے آیا کہ جی انہوں نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ یہ بندہ حیات ہے، کیونکہ انہوں نے پتہ کر لیا کہ نہ یہ سجین ہے میں، نہ یہ علی، میں نے کہا بڑے کانٹیکٹ ہیں فرشتوں سے، بڑے مضبوط رابطے ہیں کہ فوراً رابطہ کر لیا کہ پوچھ لیا کہ بھئی ہاں کہاں پر ہیں،
استغفر اللہ العظیم. تو یہ ان چیزوں پر مشتمل نہ ہو یہ چیزیں. یہ تمیمہ علم جفر، یہ سارا علم جفر کیا ہوتا ہے؟ علم جفر یا علم حروف یہ ہوتا ہے، یا یہ ساری چیزیں یا علم طلسم ہوتا ہے. ان کو علم تو نہیں کہنا چاہیے، تو جہالت پر مبنی ساری چیزیں ہیں، ساری جہالت پہ نری جہالت ہے. ان کو نام ویسے علم جفر کہا گیا، یا علم حروف کہا گیا، علم حرف کہا گیا ہے، یا علم طلسم کہا گیا. یہ طلاسم سارے طلسمی چیزیں اور جن کو کہتے ہیں. یہ اصل میں کہتے ہیں کہ ہر حرف کا، یہ وہی علم جفر یا علم حرف یا علم طلسم جس کو کہتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہر حرف کا ہر ستارے کے ساتھ ایک تعلق ہے. ہر حرف کا ہر ستارے کا ایک تعلق ہے. کس اعتبار سے؟ ایک خاص خاصیت ہے. اگر یہ حرف فلاں ستارے کے ساتھ اس نوعیت میں ایک خاص عمودی، یعنی عمودی شکل مطلب وہ لمبائی میں ہو یا ٹیڑھا ہوا ہو یا یعنی لمبائی کی صورت میں ہو، ایک خاص اس کی نوعیت اور کیفیت بناتے ہیں کہ اگر اس صورت میں ہو تو اس کی خاص تاثیر ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے کبھی آپ دیکھنا کہ لوگوں نے اس طرح کے اسٹار بنائے ہوتے ہیں، کبھی لمبائی میں مستطیل میں چھوٹے چھوٹے خانے مربع قسم کے بنائے ہوتے ہیں، کبھی مثلث اس طرح کے خانے بنائے ہوتے ہیں، کبھی اسٹار کی شکل میں صورت بنائی ہوتی ہیں. یہ سارے انہوں نے ستاروں کے ساتھ. ویسے آج بھی ہمارے یہاں بڑی گفتگو میں ایک بڑی بات چلتی ہے، چاہے لوگوں کو اس کا یعنی دھیان نہیں رہتا، لیکن کبھی کبھار کہتے ہیں ہاں بھائی لگتا ہے تمہارے ستارے گردش میں ہیں. کبھی کبھار جملہ ہوتا ہے بھائی تمہارے آج کل حالات ٹھیک نہیں، تمہارے ستارے گردش میں ہیں. کون سے ستارے گردش میں چل رہے ہیں اس کے؟ وہ تو اپنی گردش میں ہے جو اللہ نے ان کی رکھی ہوئی ہے، وہ اپنے مدار پہ گھوم رہے ہیں، اس کے کون سی گردش چل رہی ہے؟ استغفر اللہ العظیم. بہرحال یہ سارے علم نجوم وغیرہ ان ساری چیزیں میں آ جاتی ہیں. لیکن یاد رکھیے گا اگر یہ تعویذ جو باندھا ہوا ہے علم جفر یا علم حرف یا علم طلسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہو تو یہ شرک اکبر کے زمرے میں آتا ہے، اصغر کے زمرے میں نہیں آتا. مسئلہ سمجھ لیجیے گا. تو یہاں پر پہلا مسئلہ سمجھ آ گیا، اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک ہوگی تو اس طرح کا اس قسم کا تعویذ شرک اکبر کے زمرے میں آئے گا. شرک اصغر کب ہوگا؟ جب ان تینوں چیزوں میں سے کوئی نہ ہو. ان تینوں چیزوں میں سے کوئی نہ ہو اور کوئی بندہ یہ باندھ رہا ہو اس اعتبار سے کہ یہ مثل دوا ہے، جس طرح دوا پی رہا ہوں یہ بھی اسی طرح میں باندھا ہوا ہوں، جس طرح دوا پینے سے مجھے شفا ہو جائے گی اس طرح یہ باندھنے سے بھی ایک سبب کے طور پر باندھتا ہے، ایک سبب کے طور پر باندھتا ہو. لیکن ان تمام نصوص کو دے کر وہ بھی حرام ہے، شرک اصغر کے زمرے میں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو سبب اس نے بنایا ہے اس سبب کو اللہ تعالیٰ نے نہ شرعی طور پر نہ قدری طور پر اس سبب کو اللہ تعالیٰ نے نہ شرعی طور پر بنایا ہے نہ قدری طور پر اس کو مقرر کر کیا ہے کہ یہ سبب ہے. شرعی طور پر کیسے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رقیہ ثابت ہے، دعائیں ثابت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتائی ہیں. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کا بتایا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کا ذکر فرمایا ہے، معوذتین کا ذکر موجود ہے، دعاؤں کا ذکر موجود ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کا ذکر فرمایا کہ اس کے اندر شفا ہے، زمزم کا پانی کا ذکر فرمایا ہے شفا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو شرعی طور پر موجود ہیں، اور وہ جو قدری طور پر وہ چیزیں یاد رکھیے گا جو صحیح تجربے کے ساتھ. اب لوگ کہتے ہیں یہ بھی ہمارا تجربہ، ہم آتے ہیں اس کی طرف بھی، جو صحیح تجربے کے طور پر ثابت ہو. صحیح تجربے کے طور پر کیسے؟ جس پر سب لوگوں کا تجربہ ہو اور عمومی طور پر ہو. عمومی طور پر کیسے؟ وہ کیسے ہوتا ہے کہ لوگوں نے ایک دوائی بنائی اور اس دوائی کو استعمال کیا کہ یہ دل کے سینے کی تکلیف کے لیے مفید ہے، یہ سر درد کے لیے مفید ہے، یہ پیٹ درد کے لیے مفید ہے. تو وہ تجربے سے بے سے ثابت ہوئی، نمبر 1. نمبر 2، اس کو لیبارٹری میں چیک کیا گیا. نمبر 3، اس کو مختلف مراحل سے تحلیل کر کے اس کو بنایا گیا، تو یہ چیز ثابت ہو گئی اس اعتبار سے. اور اس طرح مثال کے طور پر یہ بھی تجربے سے پانی پینے سے انسان کی پیاس ختم ہو جاتی ہے، کھانا کھانے سے انسان کی بھوک مٹ جاتی ہے. یہ اس طرح کا تجربہ. اب کوئی کہے کہ جی یہ پہننے سے ہمارا بھی تجربہ ہے کہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. پہلے زمانے میں کہتے ہیں یہ وہ پرانے لوگ اس طرح کرتے تھے، ان کا تجربہ تھا ٹھیک ہو جاتی تھی. تو اب اس تجربے کو کیا کہیں گے؟ کہا کہ یہ تجربہ ایسا ہے جس کا عموم نہیں ہے، نمبر 1. اور یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منافی ہے. اور یہ ایسا تجربہ ہے جس کا صحابہ نے رد کیا ہے، جس پر صحابہ نے انکار کیا ہے، بلکہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے اس پر رد کیا ہے. آئیے اب ہم آتے ہیں اس عمومی قاعدے کے، یعنی کیونکہ یہ قاعدہ تو ہم نے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ قاعدہ کیا ہے کہ ان کل من اتخذ سببا لم يجعل اللہ سببا لا شرعا ولا قدرا. ہر وہ سبب، کسی نے کوئی ایسا سبب بنا دیا ہو جس کو اللہ اور اس کے اللہ تعالیٰ نے نہ شرعی طور پر نہ قدری یعنی کونی تقدیری طور پر اس کو سبب بنایا ہے، تو ایسا سبب کو اختیار کرنا یہ شرک کے یعنی شرک اصغر کے زمرے میں آتا ہے، شرک اصغر کے زمرے میں آتا ہے. چلیے ہم ان نصوص کو ذکر کرتے ہیں جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، وہ بھی بڑی سمجھنے والی ہیں، کیونکہ ان ساری چیزوں کے رد میں یہ تو ہم نے اس کے
الفاظ کی اور موجودہ صورت کو ذکر کیا۔ آئیے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نصوص سے کیسے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ حدیث عبداللہ بن عکیم سے یہ ثابت ہے اور یہ مخضرم ہے، فرماتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من علق شیئا وکیل الیہ، ایک روایت میں من تعلق تمیمۃ وکیل الیہ، کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی اس کو اس کے حوالے کر دیا۔ یہ وکیل الیہ کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ اس علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس کی بے معنی اخبار ہے۔ اخبار کے معنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کوئی چیز ایسی لٹکا دیتا ہے، اس نیت اور قصد کے ساتھ لٹکا دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو ہٹا دیتے ہیں، اس بندے کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بندہ اسی چیز کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ایک معنی بطور خبر کے۔ یہ دوسرا معنی علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس کا دوسرا معنی ہے کہ وکیل الیہ کے معنی اللہ تعالیٰ اس بندے سے اپنی مدد کو ہٹا دے، اور اللہ اس کو اس کی چیز کے حوالے کر دے، یعنی اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ کوئی شامل حال نہ ہو۔ چلیں، اس حدیث کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ مرسل ہے، یہ حکم اس کا ذکر کیا، لیکن باقی نصوص اس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، جو نیچے آ رہے ہیں وہ صحیح احادیث ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، یہ ذکر مصنف کرتے ہیں وَأَرْسَلَ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ رسولا کیا الا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادہ من وتر او قلادہ الا قطعت۔ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اس کو ابن ابی بشیر نے بھی ذکر کیا ہے، اور بھی ذکر احادیث میں اس کا موجود ہے۔ یہ حدیث جس کو ذکر کیا گیا ہے، یہ حدیث کہا گیا کہ اصح حدیث فی هذا الباب، یعنی یہ حدیث سب سے احادیث سے صحیح حدیث ہے، یعنی بالکل سند کے اعتبار سے بالکل صاف ہے، کوئی اس پر اشکال نہیں، کوئی غبار نہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ، ہر اونٹ کے گردن میں کوئی ایسی چیز باندھی گئی ہو، قلادہ باندھا گیا ہو، یعنی وہ چیز لٹکائی گئی ہو، تعویذ وغیرہ، وہ وتر کو رسی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، عمومی طور پر کوئی بھی چیز باندھی گئی ہو، اس نیت سے کہ اس کو نظر بد نہ لگ جائے، کوئی نقصان نہ آ جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے، کوئی راستے میں کوئی چوٹ نہ لگ جائے، اس لیے باندھی گئے۔ آپ نے فرمایا اس کو کاٹ دو۔ بالکل حدیث صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم فرمایا کہ کاٹ دو، ہٹا دو، تو کسی اور کے لیے، پھر انسان کے لیے کیسے جائز ہے۔ ایک اور روایت ہے، یہ بھی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا ان الرقى والتمائم والتولى شرک۔ رقیہ جو غیر شرعی ہے، ہم نے اس کی پہلی وضاحت کر چکے ہیں، اسی طرح تمائم، تمیمہ، تعویذ وغیرہ، اور اسی طرح تیولا کہتے ہیں وہ چیزیں جو ایک جادو کی قسم ہوتی ہے، اس میں یہاں پڑھ کے دیتے ہیں، یہاں پڑھ کے اس میں لکھ کے پھونک کے وہ تعویذ جس طرح کرتے ہیں جادوگر لوگ، یہ خاص طور پر جب میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، کہ مرد کی عورت کے ساتھ محبت ہو جائے یا عورت کی مرد کے ساتھ محبت ہو جائے، تو اس کے لیے جو تعویذ اور جادو کیا جاتا ہے اس کو تیولا کہا جاتا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں شرکن، یہ شرک ہے۔ اگلی حدیث ہے، قال صلی اللہ علیہ وسلم من علق تمیمۃ فلا اتم اللہ له ومن علق ودعۃ فلا ودع اللہ له، کہ فرمایا جو بندہ تمیمہ یہ تعویذ لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا نہ کرے۔ اسی طرح ومن علق ودعۃ کی ہم نے وضاحت کی، یہ سپیاں وغیرہ جس طرح یہ ملنگ لوگ اس طرح کے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈنڈے ہاتھ میں لے کے چھن 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 کرتے اس کے گھنگرو باندھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے پہنچے ہوئے سرکار، اللہ ہم سب لوگوں کو ہدایت دے، لوگ سمجھتے ہیں وہ بندہ جس کے کپڑے اترے ہوں، کپڑے اتار کے روڈ پہ کھڑا ہو، اس بندے لوگ اس کو چھونا، اس کے پیچھے بھاگنا، سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ جس اللہ کے بندے کو یہ نہیں، جس کو یہ ہوش نہیں کہ جس کے کپڑے اترے ہوئے ہیں جسم سے، پتہ نہیں ہے اس کو طہارت کا، صفائی کا، لوگ اس سے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ میرے سر پہ ہاتھ پھیر دے، مجھے کچھ کہہ دے، لوگ اس سے تبرک حاصل کر رہے ہیں، علامان والحفیظ۔ تو یہاں پر فرما دیا من علق ودعۃ، جس نے یہ سیپیاں وغیرہ جو اپنے گلے میں باندھ دی، فرمایا ولا ودع اللہ له، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی سکون اور راحت نصیب نہ فرمائے۔ دیکھیں اللہ کے رسول کی بد دعائیں ایسے لوگوں کے لیے، پھر کیسے لوگوں کو یہ سکون؟ کتنے تعویذ ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں مصیبت سے بچنے کے لیے تعویذ باندھا ہے۔ ارے مصیبت سے بچنے کے لیے اس سے بڑی مصیبت میرے بھائی آپ نے لٹکا دی، اپنے گلے لگا دی بڑی مصیبت، تو ایک مصیبت سے جان چھوٹتی نہیں کہ 10 مصیبتیں اور کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ پریشان، گھر میں 10 بندے، وہ سارے کے سارے پریشان اس کی وجہ سے۔ وفی روایت من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، یہ بھی گزشتہ حدیث کی طرح ہی ہے، جو تعویذ لٹکاتا ہے اس نے شرک کیا۔ یہاں شرک کے الفاظ ہیں، پہلے بد دعا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ للذی رأى، اس آدمی کے بارے میں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک
تانبے کا یا جس کا اس طرح کا کہ کڑا بنا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا ما ھذا، بھائی یہ کیوں ہے؟ کہا کہ من الواہنہ، ایک بیماری ہے جو جسم کو لاغر کر دیتی ہے، خاص پر بازو میں یا اس طرح کی جسم میں تکلیف ہونے لگتی ہے، کمزوری کی وجہ سے باندھا ہے. تو کہا کہ آپ نے فرمایا انزعھا، اتار دو اس کو، فإنها لا تزيدك الا وهنا، یہ تمہیں بیماری میں اور بڑھائے گا، کم نہیں کرے گا تمہیں. اتار دو یہ کہ اللہ کو چھوڑ کے تم اس پر توکل کرنے لگے ہو. فإنك لو مت، اگر تم مر گیا، وہی علیک، اور یہ تمہیں باندھا ہو، تمہارے اوپر ہو، ما افلحت ابدا، کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی طرح سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بھی ان کا ایک واقعہ ہے کہ قطع حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیطا من ید رجل ثم تلا قوله تعالی وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے بھی اس طرح کے دھاگے باندھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں آگے گرہیں لگی ہوتی ہیں، پھونکے ہوتی ہیں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ایسے لوگ وہ پھونک کے گلے میں باندھے ہوتے ہیں. تو اس نے بھی باندھا تھا. تو صحابی رسول ہیں، اس کو پکڑا اور کھینچ کے اس کا توڑ دیا، وہ دھاگا توڑ دیا، اور پھر فرما دیا، قرآن کی آیت تلاوت کر دی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. کتنے اکثر لوگ ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر بھی شرک کرتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں کہ شفا تکلیف اللہ کی طرف سے دور ہوتی ہے، اللہ ہی دور کرتا ہے، اور یہ شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور یہ بندہ اس بات کو سمجھ نہیں رہا اور یہ دوسری چیزوں کی طرف پڑ گیا ہے. سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے، یہ ان کا ایک قول ہے، لیکن ان کے اس قول سے علماء نے ذکر کیا کہ یہ سندن اس سے ثابت نہیں ہے، لیکن ان کا عمل ضرور ثابت ہے. قول یہ ہے، من قطع تمیمتا من انسان، اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی کو دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی دھاگا یا اس طرح کا تمیمہ تعویذ باندھا ہوا ہے، اگر وہ اس کو توڑ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، تو فرمایا اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ کان کعدل رقبہ، گویا کہ اس کو گردن آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے. حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ یہ پورا بندہ جو لٹکا بندھا ہوا ہے نا اس پورے تعویذ کے اندر، اس کو آزاد کر دیا، گویا کہ پورے انسان کو اس نے آزاد کر دیا. ان کے بارے میں آتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، ان کا واقعہ موجود ہے کہ وہ بیت اللہ میں طواف کر رہے تھے، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ان کو یہ تعویذ باندھا ہوا تھا. صحابی سعید بن جبیر تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی دوران طواف ان کو وہ تعویذ لٹکا ہوا تھا، وہ دوران طواف انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے تعویذ کو کاٹ دیا اور اس کو چھین دیا، اور چھین کے وہ توڑ کے پھینک دیا. یہ سلف کا عمل رہا ہے. یہ ہمیں بھی اس طرح ہونا چاہیے، اس چیزوں پر نکیر کرنی چاہیے، رد کرنا چاہیے، انکار کرنا چاہیے، اس چیز کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے بیماری ہے. نہیں، یہ لوگ اور بڑھ جاتے ہیں. ہم انشاءاللہ اگلے مسئلے کی طرف آئیں گے جس میں اس مسئلے کی اور وضاحت ہوگی. بہرکیف علماء کو چاہیے کہ ان چیزوں پر نکیر کریں. عام لوگ جو اہل علم ہیں یا جو صاحب متدین لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، اس چیز پر نکیر کریں، اس چیز پر جو دیکھیں تو اس پر انکار کریں کہ یہ بھائی کیا باندھا ہوا ہے. اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ کی کتاب سے تعلق بناؤ، دعائیں پڑھو، رقیہ کرو، رقیہ شریعہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، وہ پڑھو، پاک صاف رہو، طہارت حاصل کرو، نماز پڑھو. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ چیزیں شفا ان سے حاصل ہونے والی ہیں، ان سے پریشانی دور ہونے والی ہیں. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.